اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بہت بابرکت ہے وہ ذات بیدہ جس کے ہاتھ میں الملک ساری بادشاہت ہے وہو اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت والا ہے۔ الذی وہ ذات خلقہ جس نے پیدا کیا الموت موت کو والحیات اور زندگی کو لیبلوکم کس لیے پیدا کیا موت اور حیات کو کہ کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ صرف کھیل اور تماشا نہیں بلکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، وہ امتحان لے تمہارا۔ ایکم کہ کون ہے تم میں سے احسن عملا زیادہ اچھے عمل کرنے والا۔ یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اور احسن عمل اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ ہر وہ عمل احسن ہے اور اچھا ہے جس میں دو شرطیں ہوں، ایک اخلاص اور دوسرا سنت۔ اخلاص کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو ہم کریں خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور وہ عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو وہ عمل احسن عمل کہلاتا ہے۔ وہو اور وہ العزیز زبردست ہے، الغفور معاف کرنے والا ہے۔ زبردست بھی ہے، پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، لیکن جو بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ الغفور معاف کرنے والے ہیں، اسے معاف کر دیتے ہیں۔ الذی وہ ذات خلقہ جس نے بنائے سبع سات سماوات آسمان طباقا تہ بتہ اوپر نیچے ما ترا نہیں دیکھیں گے آپ فی خلق الرحمن رحمان کی اس تخلیق میں من تفاوت کوئی نقص، کوئی خلل، کوئی کجی، کوئی بے ترتیبی اللہ کی کسی بھی مخلوق میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ فرجع البصر پھر لوٹائیں نگاہ کو، دیکھیں کوئی کجی، کوئی نقص اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی خلقت میں نظر آتا ہے؟ حل ترا کیا نظر آتا ہے آپ کو من فطور کوئی شگاف، کوئی رخنا، کوئی کجی، کوئی بے ترتیبی؟ تو جتنی مرتبہ بھی دیکھیں گے بالکل نظر نہیں آئے گا۔ ثم مرجع پھر لوٹاؤ البصر اپنی نگاہ کو کرتین بار بار، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھو اور بار بار دیکھو۔ ینقلب لوٹ آئے گی الیکا آپ کی طرف، البصر آپ کی نگاہ خاسئاً ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر۔ دیکھنے والے کی نظریں اور نگاہیں تو تھک جائیں گی، عاجز ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی تخلیق میں کوئی بے ترتیبی، کوئی کجی، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ وہو حسیر اور وہ نگاہیں تھکی ہوئی ہوں گی۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق زینا ہم نے زینت دی، ہم نے مزین کیا، خوبصورت بنایا السماء الدنیا آسمان دنیا کو بمصابیح چراغوں کے ساتھ، ان ستاروں کے ساتھ۔ وجعلناہا اور بنایا ہم نے ان کو، ان چراغوں کو، ان ستاروں کو رجوماً مارنے کی چیز للشیاطین شیطانوں کے لیے۔ واعتدنا اور تیار کیا ہے ہم نے لہم ان شیطانوں کے لیے عذاب السعیر جلنے کا عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب شیطانوں کے لیے اور ان شیطانوں کے پیروکاروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا۔ شیطان اصل تو ایک ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، لیکن یہاں جمع شیاطین آیا ہے
تو ہر وہ جن جو شیطان کے پیچھے چلے، ہر وہ انسان جو شیطان کی بات مانے، وہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو ان شیطانوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا ہے۔ اور ان چراغوں کو، ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی زینت بنایا اور شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا۔ ستاروں کے صرف یہی دو فائدے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور ایک اور فائدہ کہ اس سے انسان بھولے ہوئے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں، اور دوسرا ستاروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، کل کی خبریں معلوم کرنا بالکل کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ کل کی خبر، کل کی بات کوئی نہیں جانتا۔ ان ستاروں کا مقصد کل کی خبریں بتانا نہیں ہے، بلکہ ان ستاروں کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ ایک تو آسمانوں کی زینت ہیں، اور دوسرا ان شیطانوں کو مارنے کے لیے جو شیطان اوپر جاتے ہیں، آسمانوں تک پہنچ کر وہاں کی باتیں سنتے ہیں اور پھر کاہنوں کو آ کر بتاتے ہیں، تو ان کو مارنے کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور تیسرا فائدہ کہ اس سے بھولے ہوئے مسافر راستہ معلوم کرتے ہیں۔ والذین وللذین، اور ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، عذاب ہے جہنم، جہنم کا، وبئس المصیر، اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ، کتنی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، قرآن کو نہ مانا، قرآن پر عمل نہ کیا، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی عذاب آگ ہے، جہنم ہے۔ اذا، جب، القوا وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس جہنم میں، سمعوا تو وہ سنیں گے، لہا اس جہنم میں، شہیقاً چیخنا، چلانا، وہ جہنم، اس جہنم سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہوں گی، کہ جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا یا جو جہنم میں گر چکے ہوں گے، وہ چیخ چلا رہے ہوں گے، اور جہنم خود بھی بولے گی۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم تدعو من ادبر و تولی، وہ چیخ چیخ کر بلائے گی ہر اس بندے کو، من ادبر جو دنیا میں پیٹھ پھیر لیتا ہے، و تولی اور منہ موڑتا ہے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، تو جہنم اس قیامت کے دن اسے بلائے گی کہ اب آ جا، اب مجھے دیکھ لیا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ دنیا میں تو گناہ کرتا تھا اور میری طرف آتا تھا، اب دیکھا ہے تو پھر جا کہاں رہا ہے؟ وہ چیخ چیخ کر بلائے گی۔ وہی التفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، جوش ہوگا اسے، اور فل اس دن جہنم غصے میں ہوگی، اور لوگوں کو دیکھ کر وہ چیخے اور چلائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گی اللہ جتنے بھی لوگ ہیں لا میرے اندر ڈال دے، میرے اندر بڑی گنجائش ہے، بہت انسانوں اور لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا لیکن پھر بھی وہ بھرے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے محفوظ فرمائے۔ جو بھی اس کلام کو سنے، اس قرآن کو پڑھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دیں۔ تکادو، قریب ہے کہ، تمیزو وہ پھٹ پڑے، اتنا غصہ اور اتنا جوش ہوگا کہ قریب ہوگا کہ وہ جہنم غصے سے پھٹنے لگ جائے اور پھٹ پڑے، من الغیظ، اس غصے سے جو غصہ اس جہنم کو کافروں پر ہوگا، کلما جب بھی، القیا ڈالا جائے گا، ڈالی جائے گی اس میں، فوجن کوئی جماعت، کوئی لوگوں کا گروہ اس میں جب ڈالا جائے گا، سألہم تو پوچھیں گے ان سے، ان جماعتوں سے، ان گروہوں سے، خزنتہا جہنم کے داروغے، چوکیدار، جہنم پر جو نگران مقرر ہیں، وہ ان جماعتوں سے پوچھیں گے، علم کیا نہیں، یأتیکم آیا تھا تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا، تمہیں جہنم سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، تم تک اس جہنم کی خبر نہیں پہنچی تھی کہ تم نے اس جہنم سے بچنے کی تیاری نہیں کی اور آج ڈالے جا رہے ہو، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ قالو
تو وہ جہنم میں جانے والی جماعتیں کہیں گی بلا کیوں نہیں، قد جاءنا تحقیق آیا تھا ہمارے پاس، نذیر ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن فکذبنا ہم نے جھٹلا دیا اس ڈرانے والے کو، وقلنا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے، من شیء کوئی بھی چیز، اللہ نے تمہارے اوپر یہ باتیں نازل نہیں کی کہ جہنم بھی ہے، مر کر اٹھنا بھی ہے، آخرت بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے۔ ہم نے کہا کچھ نہیں، صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، جو مرضی کر لو۔ ان انتم ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ نہیں ہو تم الا مگر فی ضلال کبیر بہت بڑی گمراہی میں ہو، ہمیں کہتے ہو کہ اس دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ دو، یہی تو سب کچھ ہے، کھاؤ پیو اور موجیں اڑاؤ۔ آگے وہ کہیں گے وقالو اور ہم نے یہ بھی کہا تھا، لو کننا وقالو اور یہ بھی وہ کہیں گے جہنم میں جب ڈالے جا رہے ہوں گے، یہ کہیں گے وقالو اور کہیں گے لو کننا کاش کے ہوتے ہم، نسمعو سنتے، او ناقل یا ہم سمجھتے، تو ما کننا نہ ہوتے ہم فی اصحاب السعیر دوزخ والوں میں سے، کاش کہ ہم سن لیتے قرآن کو، پڑھ لیتے، ہم عمل کر لیتے، اپنی زندگی بدل لیتے، تو ہم آج جہنم میں جانے والے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم پس اعتراف کر لیں گے وہ، بذنبہم اپنے گناہوں کا، وہ مان لیں گے کہ ہم گناہ گار تھے۔ فسحقاً تو لعنت ہے، دوری ہے، لاصحاب السعیر ان جہنم والوں کے لیے، اب دوری دھتکار دیا جائے گا انہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں جہنم میں رہیں گے۔ اللہم اعذنا منہ۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یخشون جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب غیب میں، غائبانہ طور پر، کہ جب وہ دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، بند کمروں میں ہوتے ہیں، انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، انہیں ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں دیکھ رہی، ہمارے دوست نہیں دیکھ رہے، والدین نہیں دیکھ رہے، ہمیں ہمارے استاد نہیں دیکھ رہے، شاگرد نہیں دیکھ رہے، کائنات کی ساری آنکھوں سے ہم اوجھل ہیں، لیکن ہمارا رب وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلتی ہوئی سیاہ چونٹی کے قدموں کے نشانات کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس رب کے ڈر کی وجہ سے وہ غائبانہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا اجر ہے، انعام بھی ان کے لیے بڑا ہے، کیونکہ کام جو بڑا ہے کہ آج فتنوں کا دور، فتنوں کا دور، فحاشی اریانی کا دور، کسی کو نہیں پتہ کہ بند کمروں میں کون کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بند کمروں میں فیس بک چلاتے ہوئے، واٹس اپ دیکھتے ہوئے، یوٹیوب چلاتے ہوئے، نیٹ پر ویب سائٹیں کھولتے ہوئے جب فاحشہ گندی تصویریں آئیں ان کو ہٹا دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ اس وقت مجھ سے ڈر کر ان چیزوں سے بچے گا اور غائبانہ ڈرتا رہے گا، فرمایا لہم مغفرہ ایسے بندے کے لیے میری طرف سے بخشش کا خزانہ ہے، ہم انہیں معاف کر دیں گے، صرف معاف ہی نہیں واجر کبیر اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ اور چھپاؤ اپنی باتوں کو، چپکے کرو اپنی باتوں کو، اَوِجْهَرُوا بِهِ یا ظاہر کرو ان کو، اِنَّهُ بے شک وہ رب علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے رازوں کو، سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ تم اونچی آواز میں بات کرو یا آہستہ آہستہ کرو، چھپ کر کرو یا سب کے سامنے کرو، وہ رب تو دل میں جو بات ہوتی ہے ابھی زبان پر آئی نہیں اسے جاننے والا ہے۔ تو آہستہ اور اونچی آواز کا تو اس کے ہاں کوئی فرق ہی نہیں، سب برابر ہے، جب دل میں چھپے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے۔ الا یعلم کیا نہیں جانے گا وہ، کیا اسے خبر نہیں ہوگی، من خلق جس نے پیدا کیا، جو پیدا کرنے والا ہے اس کو تو سب پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کی زبان پہ کیا ہے، اور اس کے کردار میں کیا ہے،
یہ ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، جس نے پیدا کیا وہ تو سب جانتا ہے۔ دنیا داروں سے تو چھپ سکتے ہیں نا، ظاہر ہمارا کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو، لیکن اللہ رب العالمین تو دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ الا یعلم، کیونکہ پیدا کرنے والے وہی ہیں تو وہ کیوں نہ جانتے ہوں گے۔ من خلق، کیونکہ پیدا تو اسی نے کیا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کو میں نے کس طرح بنایا، کیسے پیدا کیا اور یہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ وہوا، اور وہ رب، اللطیف، بہت باریک بین ہے، چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ ساتویں زمین کی ساتویں تہ میں بھی اگر کوئی کیڑی چلتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے بھی جاننے والے ہیں۔ الخبیر، ہر کام سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سورۃ الملک کا ایک رکوع آج پڑھا، کل اگلا رکوع انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔